سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہ دل سے آپ کا خوش آمدید۔ تمام ہی تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، علم یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بعد انسان کا وجود ہی عدم وجود میں بدل جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا دور ہو یا کوئی بھی دور، علم کی بنا یعنی علم کی بنیاد اور اس تک پہنچے بغیر انسان اپنی بنیادوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ علم کا پودا اگر آپ دل اور دماغ میں لگائیں گے تو عقل کے پھول نکلیں گے، اور کوئی بھی دین ہو یہ علم ہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خاص طور سے دین اسلام تو مکمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہوں کہ اس کا آغاز ہی پڑھنے اور علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کا نظام کیسے قائم ہو، نصاب کیسے بنے، کیونکہ سبق تو پڑھنا ہے نا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، مگر اس کو دنیا میں جب نافذ کرنا ہے تو پھر ایک نظام کے ساتھ نافذ کرنا ہے۔ گزشتہ دنوں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ایک موقف اختیار کیا ہے جس کو یکساں تعلیمی نصاب کا موقف کہتے ہیں، کہ تمام ہی طبقات میں ایک نصاب ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ بہت اچھا ہے، مگر اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سوال بھی اٹھتا ہو۔ اس میں کہاں پہ تشنگی ہے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اسی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کو مزید احسن بنانے کے لیے آج کے پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام انتہائی کم وقت میں بہت ہی معنی خیز ہوگا، اور بہت ہی اچھے مہمان ہمیشہ، بلکہ پاکستان کے مہمانوں کے، بلکہ معماروں کے صف اول کے لوگ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی شفیق، بہت مہربان، علم اور تحقیق کی مجسم صورت علامہ امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے، بہت ہی نفیس اور بہت ہی شریف، بہت ہی عمدہ گفتگو کرتے ہیں اور تحقیق کی بنا پہ کرتے ہیں، ریسرچ اور ماڈرن تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، یعنی ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑا نام اور بہت ہی بڑے استاد، یوں کہیے کہ ہمیشہ ایک متفق اور منفرد رائے بھی رکھتے ہیں، پرویز ہود بھائی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر اکرام بھی آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ میں پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب آپ کے ساتھ۔ یہ سوال یکساں تعلیمی نصاب سے جڑا ہوا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کو، حکومت کے اس منصوبے کو، اور خاص طور سے یہ نصاب قومی معیارات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ جب تک آپ تعلیم کا مقصد طے نہیں کرتے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس نصاب سے وہ مقصد پورا ہوگا کہ نہیں۔ صحیح۔ علم کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، علم کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف دنیاوی علوم ہے، دوسری طرف دینی علوم ہے، صحیح۔ اور ان میں واضح فرق ہے۔ دنیاوی علوم کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں حالات کو سمجھا جائے، زندگی بعد الموت کے لیے رستہ ہموار کیا۔ صحیح۔ اب یہاں جو ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ان دونوں کو جوڑیں، یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بالکل دو علیحدہ مقاصد ہیں، ان کو آپ کبھی جوڑ نہیں سکتے۔ اچھا۔ اور یہ آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے کہ جہاں جہاں سائنسی ترقی ہوئی ہے اور بہت تیزی سے ہو رہی ہے، وہاں دینی علوم کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ امریکہ میں، یورپ میں جو دین سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں، وہاں سب سے زیادہ ترقی ہے۔ چین کو بھی لے لیجیے، تو اگر اس دن جانا ہے تو پھر دنیاوی علوم کی طرف، خصوصاً سائنس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ صحیح۔ آپ دیکھ لیجیے کہ نہ عربی میں اور نہ اردو میں سائنس کے لیے کوئی لفظ ہے۔ جی۔ ہندی میں ہوگا، وگیان کچھ ایسا سا ہے، مجھے اس کا صحیح پتہ نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اپنی زبان میں، اردو میں، اور سندھی لے لیجیے، پنجابی لے لیجیے، بلوچی، کوئی سی بھی زبان، اس میں سائنس کے لیے کوئی علیحدہ لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم اردو میں سائنس ہی استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم سائنس استعمال کرتے، بالکل بالکل۔ اب اس کے برعکس ہم سب اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ دینی علوم میں سب سے پہلے
ایک مسلمان کو قرآن شریف پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، احادیث کو سمجھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا ایک رستہ پہلے سے صدیوں سے طے ہے. صحیح. مگر سائنس جو ہے وہ اس سے بالکل الگ چیز ہے. اور جو آپ 9ویں سے لے کے 13ویں صدی تک کی سائنس جس کو ہم بہت فخر کرتے ہیں، ہم مسلمان جس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کو سنہرا دور کہتے ہیں، وہ دراصل وہ سائنس تھی جو یونان سے مسلمانوں نے سیکھی تھی اور پھر اس میں جدت پیدا کی، اس میں اضافہ کیا اور یوں سائنس کے علم کے چراغ جلائے تھے. لیکن وہ اسلام کے اندر سے کوئی چیز نہیں تھی. لہذا آج ہمیں اس تناظر میں اس نئے قومی نصاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. قومی نصاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی باتوں سے سوال تو نکلے بہت سارے، اور یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسی قرآن کو پڑھ کے، اس اسلامیات کو پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں چاند کا، سورج کا فاصلہ بتا دوں اور وطنوں کا فاصلہ بتا دوں، اور بہت ہی آسمانی بات ہے. خود قرآن بھی کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم. تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں سائنس ایک الگ سبجیکٹ ہے، قرآن ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر جو خاص سوال یہ ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی اور خوبصورت باتیں تھیں، لیکن ان باتوں کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ان کے فہم کے مطابق تھی جو انہوں نے علوم کی تقسیم کی ہے. صحیح. انہوں نے علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک علم دین اور ایک علم دنیا، اور کہا کہ علم دین کا تعلق عالم آخرت سے ہے اور علم دنیا کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس بنیاد پر جب وہ عمارت کھڑی کریں گے تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقتاً علوم کی تقسیم اس طرح سے ہے؟ یہ جو تقسیم بیان کی جاتی ہے علم دین اور علم دنیا، یہ انگریزوں کی تقسیم ہے، یہ دین کی تقسیم نہیں ہے. صحیح. دین کی نگاہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ستارہ شناسی بے دینی کا علم ہے، دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے؟ یہ جو پورے کائنات کا نظام ہے، اس نظام کا علم آیا دین کا علم کہلائے گا یا پھر جو ہے دنیا کا علم کہلائے گا؟ خود انسان من حیث انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے. اس کی روح کے بارے میں جو علم ہوگا وہ آیا دین کا علم کہلائے گا یا دنیا کا؟ اس کے بدن کے حوالے سے جو علم ہوگا، خود اسی انسانی بدن کے حوالے سے علوم اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان کے بدن کے صرف ایک حصے میں، ایک حصہ آنکھ ہے، اس ایک آنکھ پر آپ کو 10 نہیں ایک سبجیکٹ نہیں، اس ایک آنکھ کے موضوع پر آپ کو 10 الگ الگ اسپیشلسٹ ملیں گے 10 الگ الگ موضوعات کے تحت. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دین کا علم کہلائے گا یا دنیا کا؟ میرا خیال ہے انگریزوں نے جو تقسیم کی ہے اس کو ٹھیک ہے، انہوں نے تقسیم کی اور پوری دنیا کو اس میں مبتلا کیا، لیکن جو دین کا پس منظر ہے اس میں اس طرح کی کوئی تقسیم قابل قبول نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دین نے جو ہمیں کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی کائنات. ٹھیک ہو گیا. اور علوم کا تعلق اس کائنات سے ہے. اس لیے اگر میتھمیٹکس ہے تو وہ دینی علم ہے، اگر آپ اس کا نام دنیاوی رکھتے ہیں تو دین سے وہ منقطع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے دین بھیجا ہے اسی کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. ٹھیک ہے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر یہ تقسیم تو ہو گئی ختم. صحیح ہو گیا. تمام علوم دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں. صحیح ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے چونکہ علوم کو نظامات جو آپ کے حکومتی نظامات ہیں وہ نظامات آگے بڑھاتے ہیں، فرد آگے نہیں بڑھا سکتا. فرد کی کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے اور مشکل ہماری یہی ہے کہ جب سے ہم صدر اسلام سے دورتر ہوتے چلے گئے ہیں علوم کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر دیا اور خود جو ہے فتوحات پہ لگ گئے. ورنہ جو ہے یہ صورتحال نہیں ہوتی جو اس وقت جو ہے عالم اسلام کی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو رہنے دیں. اب آتے ہیں خود یکساں نصاب تعلیم جو آپ کا سوال ہے. دیکھیے بنیادی طور پر علم کسی بھی معاشرے کے کلچر، تہذیب، فکر، سوچ اور تربیت کی بنیاد ہے. کسی بھی کلچر میں، چاہے وہ امریکن کلچر ہو، چاہے وہ ویسٹرن ہو، چاہے وہ آپ کا اسلامی کلچر ہو یا ہندوازم ہو،
علم کے ذریعے سے آپ اس پورے معاشرے کی تربیت کرتے ہیں ان علوم کے مطابق جو علوم آپ نے وہاں پر رائج کیے ہوتے ہیں. صحیح. گویا علم آپ کی بنیاد ہے. صحیح. اب آپ سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کو کیسا پاکستان بنانا ہے, انسانی یا غیر انسانی. میں اسلامی کی بات بھی نہیں کر رہا, اسلامی اس کے بعد کی بات ہے. اگر آپ انسانی پاکستان بنانا چاہتے ہیں, وحشی, حیوانی, جنگلی نہیں, تو اس صورت میں آپ کو اس معاشرے کی تربیت اخلاقی طور پر کرنی پڑے گی, فکری طور پر کرنی پڑے گی, اس کے اندر انسانی ویلیوز کو زندہ کرنا پڑے گا. یہ انہی علوم سے متعلق چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ کیا مسجد سے؟ نہیں. مسجد میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ آپ نے اپنے نظام تعلیم کو ایسا بنانا ہے جس کے ذریعے سے جو بھی فرد ایک بچے کی حیثیت سے اس نظام تعلیم میں داخل ہو, جب وہ 15 سال 16 سال اس پورے نظام تعلیم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھ کے جب نکلے تو وہ معاشرے کے لیے اور اپنے ہم نو باقی انسانوں کے لیے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے ایک مفید اور کارآمد انسان بن کر نکل سکے. کر تو رہے ہیں, یکساں تعلیمی نصاب لائے ہیں. مشکل یہی ہے کہ تعریف ہم کیا کرتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں. یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس 22 کروڑ عوام کے ملک میں کہیں پر کیمبرج ہے, کہیں پر کسی اور ترکی کا سسٹم چل رہا ہے, کہیں پر لبنانیوں کا سسٹم چل رہا ہے, کہیں پر سعودیوں کا سسٹم چل رہا ہے, کہیں پر دینی نصاب تعلیم کے نام پر ایک الگ نصاب چل رہا ہے, اور اسی دینی نصاب میں آپ کو 5 مختلف شعبے نظر آتے ہیں, 5 مختلف افکار نظر آتے ہیں. یعنی یکساں نصاب تعلیم تو کہیں پر بھی نہیں ہے, اور ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابتدا سے اس کی بنیاد درست کر دیں تو اس کے بعد یکساں نصاب تعلیم سب کے لیے مفید ہوگا. علامہ صاحب نے فرما دیا بہت خوبی سے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ. مگر کیا یکساں تعلیمی نصاب میں ڈاکٹر صاحب اسلامیات کی ضرورت ہے تو کتنی ہے, اہمیت ہے تو کتنی ہے, کہ اس کے بغیر ہم اس کے وجود کو مکمل تصور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے قبل بھی کئی چینلز پر اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کنفیوزڈ ہیں بہت سارے معاملات میں. اچھا. کیونکہ جب آپ خاص طور پر مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کسی اور مذہب کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب اگر چاہیں تو اپنی رائے یقیناً دیں, لیکن جب آپ بالخصوص قرآن مجید کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں, اگر مذہب سے مراد یہاں اسلام ہے تو یہ بات یقیناً غلط ہے. کیونکہ قرآن پاک ہمیں خود سکھاتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو ریکمنڈ کروں گا کہ ڈاکٹر فواد سیزگین, حال ہی میں ان کا ترکی میں ایک بہت بڑے اسکالر اور سائنٹسٹ گزرے ہیں, اور انہوں نے صرف عربی زبان میں مسلمانوں نے کتنی سائنسز کی مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں, باقاعدہ ان کی ایک ڈائریکٹری جمع کی ہے, اس کو باقاعدہ دیکھیے. اور دبئی میں اور دیگر ممالک میں جس وقت 1001 انوینشنز کے نام سے کام ہو رہے ہیں, جا کے ان کو وزٹ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے ہاں تاریخ میں کیا کچھ ہو چکا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمانوں نے یہ سب کا سب یونان سے سیکھا تھا, تو آپ علامہ اقبال کا جو پہلا خطبہ ہے نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس, آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں, آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو قرآنک فلسفی ہے وہ اینٹی کلاسیکل ہے. یعنی ہم یونان کے فلسفے سے متاثر ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو وحی الہی کے تابع ہے آپ کی عقل بھی, آپ کا تجربہ بھی اور آپ کا مشاہدہ بھی. تو آپ اپنی عقل, تجربات اور مشاہدات کو ملا کر آپ آسمانوں پر کمن ڈالیے. کس نے آپ کو روکا ہے, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو اپنی عقل اور حواس دونوں کو استعمال کرنے کا بخوبی حکم عطا کیا گیا ہے. علوم یا العلم کا جو لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے وہ اس قدر جامع اور کامل ہے کہ صرف سائنس ہی نہیں بلکہ وہ تمام تر یعنی اس سے متعلقہ اشیاء کو اپنے اندر لیے ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دنیا اور آخرت کی تقسیم ہے, دین اور دنیا کی تقسیم نہیں. کنفیوژن پیدا ہی یہاں ہوتی ہے. دنیا اور آخرت ہمارے ہاں کو دینی علوم اور دنیاوی علوم کے, بھائی یہ لوگ دینی حلقے کے لوگ ہیں کہ دنیاوی حلقے کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں جو تقسیم ہے وہ دنیا اور آخرت کی ہے. دنیا اور دین کی ہمارے ہاں تقسیم نہیں ہے, کیونکہ دین پر عمل دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر میں یہ بات میں سننا چاہتا ہوں, ایک مختصر سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر پرویز بھائی تھوڑے کنفیوز ہیں, اور دیکھتے ہیں اس کی کنفیوژن کا سولوشن کیا نکلتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
الف لام میم میں خوش آمدید. دوران وفا ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب نے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. جی قبلہ آپ سے رہنمائی لوں گا. ڈاکٹر عمیر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, بہت ہی خاص بات تھی, میں نے آپ کو ٹوک دیا بیچ میں, وفے کی طرف چلے گئے. میں یہ عرض کروں گا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اگر اپلائیڈ سائنسز کے لوگ اور سوشل سائنسز کے لوگ ایک دوسرے پر زبان تان دراز کرتے رہیں کہ جناب تم نے فلاں شعبے کے اندر کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیے, تو یقینی طور پر یہ اعتراض درست نہیں ہو سکتا. جب آپ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں تو میں ڈاکٹر اکرام صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور بالخصوص پاکستان کے اداروں کی توجہ چاہتا ہوں. اب جو میں بات کہنے لگا, اچھا واضح طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سنگل نیشنل کریکولم کا اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی قرآن یا اسلامی تعلیمات کو اس میں شامل کیا جانے لگا ہے. کیونکہ پاکستان کے آرٹیکل 31 میں یہ لکھا ہوا ہے, واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت کے اساسی اصولوں کے مطابق کس طرح سے مسلمانوں کی زندگی کو مطابق بنایا جائے گا, اس کے لیے حکومت پاکستان کام کرے گی اور قرآن و سنت کی اسلامیت کی تعلیم کو, عربی زبان کی تعلیم کو لازم قرار دیا جائے گا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کا فورن انٹرفیرنس سے آزاد ہونا ضروری ہے. پاکستان, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کے تعلیمی نظام کا غیر ملکی مداخلت سے آزاد ہونا ضروری ہے. اس کریکولم کے اندر لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے نام سے سیکس ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہے. لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن بنیادی طور پر جنسی تعلیم ہے, جس کا اردو میں ترجمہ زندگی گزارنے کی مہارتوں پر مبنی تعلیم سے متعلق کیا جا رہا ہے. اور جب آپ اس سے متعلقہ نصاب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز نے, یونیسکو نے یا اس سے متعلقہ مختلف این جی اوز نے جو مرتب کیے ہیں, میں وہ متن, وہ ٹیکسٹ یہاں پڑھ کر نہیں سنا سکتا میں آپ کو. وہ اس قدر فحاشی پر مبنی ٹیکسٹ ہے جو ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قوم ہو, ایک نصاب ہو, سر تسلیم خم ہے, بہت قابل توجہ بات ہے, ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن ہمیں لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے نام پر جو جنس پرستی کی تعلیم پاکستان کے نصاب میں شامل کی جانے والی ہے, اس کو روکا جائے. نمبر 2, جو اس کے اندر باقاعدہ ایس ڈی جیز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے, آپ جگہ جگہ پڑھ کے دیکھیے کہ یعنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس لائک ایس ڈی جیز کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ جب ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں, یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جو 17 گولز جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے 2030 تک کے لیے بعض مخصوص ریجنز کے لیے مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن آپ کو دی گئی, اس سے پہلے میلینیم کے جو گولز تھے وہ مکمل 2015 میں کیے گئے. تو اگر میں بالاختصار یہ بات کہوں, بہت اچھی بات ہے, پاکستان میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, تفریق ختم ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کا نظام تعلیم آزاد ہو, غیر ملکی مداخلت نہ ہو. اور تیسری اہم بات یہ کہ ہمارے بچوں کو جنس پرستی کی تعلیم دینے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا, جنس پرستی کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ایک نظام یعنی یکساں نظام ہونا چاہیے. ہم ذرا خارجی پالیسی کی بات کر رہے تھے, یعنی خارجی کسی بھی قسم کا زور دباؤ نہیں ہونا چاہیے ہمارے تعلیمی نظام پہ. ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب ذرا داخلی بھی بات کر لیتے. اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ یقین مسودہ آئے گا, نصاب بھی آئے گا, مگر کیا مدارس کو یہ بات قابل قبول ہوگی؟ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, وہ تیار ہیں اس نصاب کو, یعنی یکساں تعلیمی نصاب کو قبول کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ تو بات دینی مدارس سے ہی پوچھنی چاہیے, لیکن جن علماء سے ہمارا انٹریکشن ہوا, بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے کنٹینٹس کیا ہونے چاہیے اور ان کو شامل کیے بغیر یہ نصاب تیار نہ ہو, وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہو. لیکن ان کی شکایات جو ہم تک پہنچی وہ یہ ہیں کہ انہیں اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا, ان سے مشاورت نہیں کی گئی, اور اس کی بیسز جو ہیں وہ سیکولر ہیں, اس کی بیسز دینی نہیں ہے. اب کسی عالم سے پوچھنا چاہیے, مدارس والے جو حضرات ہیں وہ اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کونسل کے بارے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ گزشتہ حکومت نے کونسل کے سامنے قرآن مجید کے ترجمے کا ایک نصاب پیش کیا تھا. کونسل نے اس کی تائید بھی کی اور اس کے ساتھ انہیں پوری اپنی معاونت اور مدد کا بھی یقین دلایا, اور کئی ساری چیزوں میں نشاندہی بھی کی کہ فلاں چیزیں اگر تبدیل ہو جائیں تو وہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کونسل کی ایک پوری رپورٹ ہے تعلیمی سفارشات کے نام سے, اس کے اندر ایک پورا سسٹم دیا گیا ہے
تعلیمی نظام کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مطالعہ پاکستان کو دیکھتے ہیں جی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں 2 قومی نظریہ تھا، تو پاکستان بننے کے بعد کیا اس کے مطابق کچھ اقدامات ہوئے؟ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے جلد بعد انتقال فرما گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان بننے کے بعد تھوڑے ہی کام کیے. عام طور پر مہاجرین وغیرہ کی سیٹلمنٹ اور انڈیا کے ساتھ جو اثاثوں کی تقسیم تھی اس میں کافی ان کا وقت لگا. ایک انتہائی اہم کام جو انہوں نے کیا وہ نظام تعلیم کے بارے میں نیشنل کانفرنس تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ 27 نومبر 1947 کو کانفرنس شروع ہوتی ہے. 27, 28, 29, 30 اور 1 دسمبر اتنے دن یہ کانفرنس کراچی دارالحکومت میں، جو کہ اس وقت دارالحکومت تھا، جی یہ ہوتی رہتی ہے اور وزارت تعلیم اس کو ہینڈل کر رہی ہے. قائد اعظم کا اس کے اندر میسج بھی پڑھ کر سنایا گیا ہے کہ میں بوجود حاضر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے. اس کانفرنس نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، قرارداد منظور کی کہ ہمارا جتنا نظام تعلیم ہے اس کی تشکیل نو ہم کریں گے نظریاتی بنیادوں پر. جی ایسا ہی ہے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نظام تعلیم کی تشکیل نو ہم نظریاتی بنیادوں پر کریں گے. جی ہم تو ابھی اسلامیات وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اسلامیات کے مضمون کی. جی قائد اعظم کی بلائی ہوئی کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورے نظام تعلیم کو بدلنا ہے. ڈاکٹر ہوں تو وہ بھی دین سیکھیں، انجینئر ہوں تو وہ بھی دین سیکھیں، بہت اچھے، اگر پروفیسر ہوں تو وہ بھی دین سیکھیں. بہت اچھے. کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو تعلیم یافتہ کہلائے اور اس کو دین کی بنیادوں کا پتہ نہ ہو اور وہ دین کو سمجھتا نہ ہو. بہت اچھے. اگر کوئی صاحب اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو IRD ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، انہوں نے تمام تعلیمی رپورٹیں جو پاکستان کی تھیں ان کو 2 والیومز میں جمع کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کانفرنس کے اندر ادارہ تحقیقات اسلامی کے نام سے ایک ادارہ تجویز کیا گیا تھا جو بعد میں جا کے سن 54 میں بنا اور اب تک اسلامک یونیورسٹی کا حصہ ہے. لیکن اس ادارے کو اس لیے بنایا گیا تھا اور وزارت تعلیم اس کی ذمہ دار تھی کہ یہ ادارہ اس سسٹم کو، تعلیمی نظام کو نظریاتی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مدد کیا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ریسرچ کرے گا کہ کس طریقے سے ہم شعبے کو اس طریقے سے لا سکتے ہیں. صحیح. یہ باتیں ہماری اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس کے اندر موجود ہیں اور ریکارڈ پہ سب میرے کچھ پاس محفوظ ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ سن 51 میں جی میں عرض کرتا ہوں، سن 51 میں ایک اور قومی کانفرنس ہوئی. اس کے اندر طے کیا گیا کہ 47 والی کانفرنس میں جو طے ہوا تھا ہم اسی کی تائید ہیں اور اس کے مطابق ہم تعلیمی نظام کی ریکنسٹرکشن کریں گے نظریاتی بنیادوں کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دینی اور دنیاوی تعلیم کا علامہ شہیدی صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، تو اب لائے عمل کی بات ہم کرنے کے لیے آئیں تو ہم دستور کو دیکھتے ہیں. دستور کا پرنسپلز آف پالیسی ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے مسلمانوں کی زندگیاں قرآن و سنت کے احکام کے مطابق بن جائیں. ایسا ہی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل جس کے لیے چیپٹر 9 ہے اور آرٹیکل 227 سے لے کر 231 اس کو ڈیل کرتے ہیں. آرٹیکل 230 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض منصبی بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آرٹیکل 230(1) کا جو ذیلی شق اے ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کونسل ایسی سفارشات مقننہ کو، صوبائی اور فیڈرل کو پیش کرے گی کہ جن کی مدد سے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگیاں
قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی مدد اور ترغیب حاصل ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مزید پوچھتا ہوں, وضاحت پوچھتا ہوں, میرے پاس بہت کم وقت ہے اور میرے پاس سوال بنیادی طور سے ذرا زیادہ بھی ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اکرام صاحب نے بھی فرما دیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے, علامہ صاحب نے بتا دیا دین دنیا کے معاملات تھوڑے سے الگ نہیں ہیں بلکہ خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا یہ بتا دیجیے گا, طبقات میں ہی چلے جا رہے ہیں ہم لوگ, بچپن سے لے کر اب تک طبقات ہی طبقات ہیں, جس طرح ہوٹل 5 اسٹار 3 اسٹار 4 اسٹار اور 2 اسٹار ہوتے ہیں, ایسے اسکول کالج یونیورسٹیز بھی اسٹارز میں ہیں, طبقات میں ہیں. اچھا امیر آدمی کا یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ ہمارا کلاس ہے, تو یہ طبقاتی نظام کا خاتمہ نہیں نظر آ رہا آپ کو یکساں تعلیمی نصاب سے؟ اس سے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کو برقرار رکھے گا. اچھا آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں صرف نصاب کی بات ہوئی ہے, یکساں قومی نصاب, یہاں یکساں نظام تعلیم کی حکومت نے ہرگز بات نہیں کی ہے. جی یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ سارے اسکول ایک برابر فیس لیا کریں گے. یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ ایچ ایف این کالج بند کر دیا جائے گا یا وہاں کی فیس 70,000 روپے ماہانہ سے گھٹا کر 700 روپے کی جائے گی. ایسی بات بالکل نہیں ہوئی ہے. یہ محض آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو یکساں نظام تعلیم چاہیے تو نہ صرف یہ کہ تمام اسکولوں میں آپ کو یکساں سہولیات پہنچانی ہوں گی, فیس ایک کرنی ہوگی, ایک نظام امتحان آپ کو رائج کرنا ہوگا. یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو تب یکساں نظام تعلیم بنے گا. تو یہ ہرگز اس سمت نہیں جاتا ہے, یہ ایک قدم بھی نہیں ہے اس طرف. اچھا اب پہلے میں اس بات پہ لوٹنا چاہتا ہوں کہ چلیے بہت اچھی بات ہے, علامہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں دین اور دنیا تو ایک ہی ہے, وہ علم بنیادی طور پر جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بات صحیح ہوگی, لیکن اسلام سے بہت پرانے مذاہب ہیں اور بہت پرانی تہذیبیں ہیں. چین کی تہذیب لیجیے, ہند کی لیجیے, اس سے پہلے بابل اور قدیم مصر کی لیجیے, وہاں بھی سائنس تھی اور اسلام نے 300-400 سال کے عرصے پر محیط بڑے اہم کام کر کے دکھائے, سر انجام دیے. لیکن سائنس جو ہے آج کل ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, مسلمان ملکوں کے اندر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا وہ باقی دنیا سے بالکل مختلف ہے, جس کے نتیجے میں آج ہم بہت پیچھے ہو کے رہ گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہم اس وقت ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ٹی وی کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہے. اس کے پیچھے جو 100 ایجادات ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ کیمرہ تو ایک مسلمان کی ایجاد ہے, کہتے ہیں لینس سب سے پہلے بنایا گیا تھا اور مسلمانوں نے بڑی بنیاد بھی رکھی ہے. اچھا بات مسلمانوں کی نہیں, یعنی خاص طور سے آپ ابن الحسن کی بات کر رہے ہیں, وہ صرف اچھوں کی بات تھی, وہ الیکٹرانکس کی بات نہیں تھی. بجلی کی ایجاد, کمپیوٹر کی ایجاد جو مسلمانوں کی ایجادیں نہیں ہیں. تو اب آپ ایک ایسا نیا نظام یہاں رائج کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں باقی دنیا سے تو بالکل کاٹ کے چھوڑ دے گا, الگ کر دے گا. جی ٹھیک ہے, پچھلے 1000 سال سے کوئی ایسی خاطر خواہ یا دریا کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے منفرد خیال ایجاد کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر توقع لے رہے ہیں, الف لام میم میں جب لوٹ کر آئیں گے تو بات یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو بھی کریں گے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ خود ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب نے کیا ایجاد کیا یہ بھی ذرا بتاتے چلیں, تو پوچھیں گے واپسی میں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات, زیور انسان کو زیب دیتا ہے, خاص طور سے خواتین کو. مرد حضرات کی بھی خوبصورتی کا باعث بن سکتا ہے اگر مرد کی مناسبت کے حساب سے زیور ہو, جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمدہ تعلیم بہترین زیور ہے. مگر تعلیم کا نصاب اور اس کا نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب وہ سوال بہت خاص ہے اور دوبارہ سے میں ایک الگ انداز سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں مختلف طبقات بھی ہیں, مختلف کمیونٹیز بھی ہیں اور ایک ہی قرآن کے مختلف تراجم بھی, مفہوم بھی اور تفسیریں بھی ہیں, تو مکتب فکر مختلف ہیں. کیا سب مکاتب فکر کو یکساں تعلیم نصاب سمجھ آ جائے گا, رائج ہو جائے گا؟
میرا خیال ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا, دنیا میں اس کی بڑی مثالیں ہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ 2 3 4 اور پروگرام رکھیں, کیونکہ یہ 1 گھنٹے کے یا 40 منٹ کے پروگرام میں اتنے وسیع موضوع کو آپ سمو نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس لیے صرف ٹو دا پوائنٹ ایک جملے میں ہی کہوں گا کہ یہ ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. پرویز ہود صاحب نے ابھی جو بات کی کہ اسلام کو تو بھی آئے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں, انہوں نے چونکہ مطالعہ اس طرح سے کیا, اس لیے ان کی اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ بات صحیح کر رہے ہیں. صحیح. لیکن اس بات سے میں اختلاف کروں گا, انہوں نے چونکہ پڑھا نہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. اللہ نے پہلا جو انسان بھیجا ہے وہ مسلمان ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. وہ بت پرست نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اسلام کا آغاز تب ہوا جب اللہ نے پہلے انسان کو زمین کے سینے پہ نازل کیا اور بنایا. صحیح. اب اس انسان کو اللہ نے پیغمبر بھی بنا کر بھیجا, یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے پیغام کو اپنے سے شروع کرے اور باقی عالم بشر تک پہنچائے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسری بات بڑی اہم ہے یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی علوم معارف انسانی معاشرے کے اندر پھیلے ہیں ان کے بیسز انبیاء کے پاس ہیں. انبیاء نے آ کر لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اس سے پھر نئے نئے دروازے کھولے. صحیح. اب ان لوگوں نے انبیاء کو فالو جہاں پر کرنا تھا کیا, جہاں پر چھوڑنا تھا چھوڑا, لیکن سیکھا کہاں سے؟ بنیادی طور پر سیکھا انبیاء سے. صحیح. اب آپ اگر حضرت یوسف ہی کا پورا واقعہ پڑھ لیں, قرآن کریم پڑھ لیں اور جا کے تاریخ میں پڑھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس دور کے کفار نے, مشرکین نے, بت پرستوں نے بھی انسانی علوم, میں دینی اور مذہبی علوم کی بات نہیں کر رہا, فقہ و اصول کی بات نہیں کر رہا, کلام کی بات نہیں کر رہا, انسانی علوم اگر سیکھے تو وہ حضرت یوسف سے سیکھے. اور گندم ذخیرہ کرنے کا طریقہ اور اس طرح سے ذخیرہ کرنا جس کے نتیجے میں 7 سال تک لوگ گندم بچا کر رکھ سکیں اور اس کو کیڑے نہ لگیں, یہ ایک نبی نے آپ کو سکھایا ہے. اس بنیاد پر مطلقاً بالکل مختصر سی معلومات کی بنیاد پر اسلام کی نفی کرنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا تو نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب, علامہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھوڑی کنفیوژن ہے. اب میں ذرا وضاحت آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, خاص طور سے میرا سوال ذرا انورٹڈ کاماز میں ہے. 80 کی دہائی میں بھی اسلام کی ایک تعبیر کو نافذ کرنے کی کوشش کی, رد عمل میں یا اس کے اثرات کے طور پہ دیکھا گیا جی انتہا پسندی کو بہت فروغ ملا. کیا یہ یکساں تعلیمی نصاب اسی طرح کی کسی انتہا پسندی کو فروغ دے گا؟ کیا یہ تعمیری سوچ کی طرف لے کے جائے گا؟ جی, تعمیری سوچ کی طرف تو مجھے میرا خیال ہے نہیں لے جا سکتا. ایک تو یہ کہ مختلف مقاصد فکر مختلف مطلب لیتے ہیں قرآن شریف سے. اگر ایک ہی مطلب لے سکتے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام چل رہا تھا ٹی وی چینل کے اوپر جس میں ایک مولانا صاحب بہت دعوے سے یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے کہ زمین ساکن ہے, سورج اس کے گرد گھومتا ہے. ان کے اطراف کوئی 12-14 بچے تھے, مدرسے کے بچے تھے, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں نصابی کتب میں یہ پڑھا تھا کہ موسم اس لیے بدلتے ہیں اس لیے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اب مولانا صاحب نے ان کو ڈانٹا, چپ کرا دیا, کہا کہ نہیں, یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے, تمہیں یہ ماننا پڑے گا. تو بچے تو چپ ہو گئے. 100% غلط. یہ دیکھیے کہ یہ میری بنائی ہوئی ڈاکٹر ہود بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کلپ ہے, لیکن جن صاحب نے یہ بات کی ہے انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اویس بھائی میں اس پہ ایڈ کر دوں, میں نے بھی کسی سائنس کے استاد کو سنا, میں نے بھی ایک سائنس کے استاد کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پہلے بندر تھے, تو بھئی وہ بندر ہوں گے, ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہوئی نا, تو وہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہے. اور ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, بات درست ہے. اس کا جواب دیجئے کہ کیا وہ غلط ڈاکٹر صاحب غلط مذمت کر رہے ہیں اس کی, اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں, اس کی ترجمانی کی مذمت کر رہے ہیں. علماء کرام کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. نہیں, وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. انہوں نے غلطی کی ہے, انہوں نے غلطی کی. آپ کہیں گے بھئی انہوں نے غلط کہا ہے, بات ختم ہو گئی. اچھا میں یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں کہ پروفیسر کیتھ مور ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر گزرے ہیں, کرسچن اسکالر تھے,
اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے باقاعدہ استاد رہے اور ان کی کتابیں میڈیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہیں. جب انہوں نے قرآن اور ایمبریولوجی کا باقاعدہ مطالعہ کیا تو ان کا 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے, یوٹیوب پر ہے, پرویز ہود بھائی صاحب جائیں اس کا مطالعہ کریں, جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں جا کے. وہ خود آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور ماڈرن ڈے سائنس کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے, آج جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی کنفیوژن کو دور کیا جائے, کنفیوژن کو دور کیا جائے, اسپتال جاتے ہیں, جی کنفیوژن کو دور کیا جائے. اس پر بحث کر ہی نہیں رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسپتال جاتے ہیں جہاں ایکس رے ہوتا ہے, جہاں سی ٹی اسکین ہوتا ہے, جہاں اینٹی بایوٹک. تو ڈاکٹر صاحب اس کا انکار کس نے کیا ہے کہ آپ ایکس رے نہ کروائیں؟ یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے, کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دین کی طلب ہو تو عالم دین کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اچھا, مختصراً یہ کہ میں آج اس پروگرام کو کنکلوڈ اس انداز میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام اللہ یاسین صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا, انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا. میرے پاس جو کنکلوژن نکل کے آیا ہے, بات تو چونکہ یکساں تعلیمی نصاب کے اوپر ہو رہی تھی, مگر یہاں پہ تعلیم سے پیچھے بھی بہت سارے معاملے ہیں نا, علم کا نظام اور پھر تعلیم کا نظام, یہ بھی کچھ الگ کیفیت میں مجھے نظر آیا ہے. مگر ایک اچھا کنکلوژن بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دونوں صورتوں میں دونوں طبقات یا دونوں ہی رائے یا پھر مختلف آراء میں جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے, اور تعلیم دینی ہو وہ تو واجب, فرض اور انتہائی اہم ہے. ہو سکے ساتھ ساتھ لے کے چلیں, مگر یہ کوئی الگ چیز بھی نہیں ہے. دونوں میں آپ کو مہارت لینی پڑے گی. آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ سکھایا ہے, چاہے کوئی بھی ہو آپ کو اسی طرف لے کے جاتا ہے. میں اس عنوان کے اوپر آج کے موضوع کا اختتام کروں گا کہ عظیم دماغ خیالات کے اوپر بات کرتے ہیں, اوسط دماغ واقعات کے اوپر بات کرتے ہیں, اور بہت ہی چھوٹے دماغ ہوتے ہیں جو ذاتیات کے اوپر بات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اسلامی نظریات کا, اسلام کی حدود کا, پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں. Hare